صاحب ابن حشام لکھتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کی ڈیوٹی لگائی تھی جناب صدیق اکبر نے کہ بیٹے غار ثور میں نا روز کھانا تازہ پکا کے پہنچانا ہے۔ یہ آپ کا کیا نام ہے علاقے کا؟ کھرڑیاں والا۔ تو کھرڑیاں والا میں نا آپ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں 40 سال سے رہ رہے ہوں گے، 50 سال سے رہ گئے، بچیاں یہیں پیدا ہوئی، یہیں بڑی ہوئی۔ تو یہاں اگر وہ بچی جو یہیں پیدا ہوئی ہے وہ کبھی رات کو نکل جائے نا باہر ماچس لینے اپنے محلے میں دکان پہ، سویرے شور پڑ جاتا ہے، اور اگر ابا گھر نہ ہو تو لوگ ابا جی کو بتائیں کہ تیری تو بیٹی رات کو یا ماچس لینے آئی ہوئی تھی، تو ممکن ہے والد صاحب بندوق نکال لیں کہ بیٹی عزت ہوتی ہے، وہ گلی میں کیسے آ گئی رات کو، حالانکہ اس کے سارے اپنے چچا ماما سب وہی ہے، اپنا علاقہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ، پھر بھی نکلتی ہیں بیٹیاں رات کو، جو مرضی بھی ہو جائے بیٹی نکلتی ہے۔ لیکن یہ وفا اگر سیکھنی ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھو۔ غار ثور میں تازہ کھانا اور بیٹی جوان، اور رات کو پہنچانا ہے، ہاں رات کو۔ اور پھر نرالا رنگ یہ ہے کہ اب جو جاتے ہیں نا اللہ خیر کرے حاجی غار ثور پہ، وہ فجر کی نماز کے وقت جاتے ہیں اور جگہ جگہ وہاں رستے میں جو ہے وہ چائے کا بندوبست ہے، بیٹھنے کی جگہ، پھر بھی حاجی آ کے ڈینگیں سناتا ہے، بڑھ کے مارتا ہے، جی میں پہنچ گیا جی 2.5 گھنٹے میں، اور میں گیا جی وہاں، پھر میں نفل پڑھ کے آیا۔ بالکل جی آپ تو بڑی دلیری کا کام کر کے آئے۔ لیکن حضرت اسماء اب رستے بھی بن گئے، آسانی ہو گئی، دن کے وقت لوگ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا فاتح سمجھتے ہیں، پلٹ کے ذرا دین کا حسن دیکھو تو صحیح۔ حضرت اسماء رات کو جاتی، رستہ بھی کوئی نہیں، جگہ بھی کوئی نہیں، کوئی حال نہیں، تن تندور تے ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلیتھن لایا، تن دا سالن تے من دی ہانڈی، لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ غلام فریدا میں ساری تیری، ساری، بیٹے بھی، غلام بھی، خادم بھی، پیسہ بھی، تو غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا؟ حضرت اسماء کو کہا پتر رات کو کھانا، جناب اسماء کہتی پہلے دن کھانا پکایا تو دوسرے دن میں پہنچا کے آئی رات کو، دوسرے دن کھانا بنا رہی تھی تو میں کوئی کسی معمولی آدمی کی بیٹی تو نہیں تھی نا، میں تو سردار کی بیٹی تھی، کسی کی ضرورت نہیں تھی کبھی پلٹ کے میرا گھر بھی دیکھے، لیکن میں اندر روٹی پکا رہی تھی تو دروازے پہ شور ہوا، کہتے میں باہر گئی تو ابو جال بہت سارے لوگوں کو لیے میرے دروازے پہ، میں باہر آئی تو میں نے کہا کیا حال ہے، میرے دروازے پہ تو کبھی کسی کو طاقت ہی نہیں تھی آنے کی، قبیلے کے سردار کا گھر تھا، وہاں کیا بات ہے؟ تو کہتی ہیں چوک کے اندر بھرے مجمع میں ابو جال کہنے لگا اسماء بتاؤ کہاں گئے تمہارے والد نبی پاک علیہ السلام کو لے کے؟ نوجوانوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے میں چوراہے پہ کھڑی ہو گئی، اگر کہتی ہوں مجھے پتہ ہے تو وفا اجازت نہیں دیتی، یہ تو جائیں گے حضور کو تکلیف دے دیں گے، اگر میں کہتی ہوں مجھے پتہ نہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور میرے نبی کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ منٹ منٹ پہ جھوٹ بولنا اور کہانیاں سنانا، یہ سیکھو اخلاق۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے اس نے پھر کہا بتاتی کیوں نہیں کہاں گئے؟ فرماتے 1 منٹ رہ گیا تھا میرے پاس سوچنے کا، میں نے کیا بچانا ہے، شریعت بھی بچانی ہے، وفاداری بھی بچانی ہے۔ پھر میں نے اپنی ساری ہمت جمع کی، پھر میں نے ٹٹولا سارا کچھ، اور میں نے ساری دلیریاں جمع کرنی، اللہ سے توفیق مدد مانگی۔ فرماتی ہیں وہ گرجدار آواز میں بولا چپ کیوں ہو، بتاتی کیوں نہیں؟ جناب اسماء کہتی ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے دونوں چیزیں ہی بچانی ہیں، شریعت بھی وفا بھی بچاؤں گی۔ تو جناب اسماء سننا جملہ دیوانو، فرمانے لگی ابو جال سن پھر، مجھے پتہ ہے وہ دونوں کہاں ہیں، پر تیرے اندر جتنی طاقت ہے تو ساری لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں وہ کدھر گئے ہیں، آنا تو میں نہیں بتاؤں گی، تو آ عشق تے اگ دومی ایک برابر، پر عشق دس ایک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، تے اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، تے بلے شاہ تے کچھ بھی نہ بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔
فرماتی ہیں کہ جب میں نے کہا نا کہ مجھے پتہ ہے میں بتاؤں گی نہیں، تو بے بس ہو گیا، سچ کے سامنے بے بس ہو گیا. اور جب بندے کے پاس دلیل ختم ہوتی ہے تو جھگڑا کرتا ہے، کہتے اس نے ایک تھپڑ مارا. میرے تو گھر کی طرف کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، پر تینوں لب دیں یا آپ گواچے، کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. جب تھپڑ مارا تو نیچے پتھر تھا، کہتی ہیں میں زمین پہ گری تو بالی میرے کان میں پھٹ گئی. لوگوں نے ابو جال کو دبوچا، شرم کر تو عورتوں کے منہ لگتا ہے، اسے لے گئے. کہتی میں روتی ہوئی اٹھی، کبھی کسی نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا. اور میں نے خون پونچھا، چہرے پہ کپڑا لپیٹا، اسی طرح روٹی پکائی، رات ذرا اور گہری ہونے دی. زیادہ دنیا سو گئی تو کھانا باندھ کے میں غار ثور میں پہنچی. بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یہ تو پتہ نہیں مالک نے کس طرح کا رشتہ بنا دیا ہے. فرماتی ہیں کہ جب میں پہنچی جناب صدیق اکبر نے ڈھکا ہوا چہرہ دیکھا تو کہ پتر خیر ہے؟ نہیں ابا جی کچھ نہیں، کھانا نہیں. بیٹے بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، آپ کھانا کھائیں. تو حضور نے فرمایا اسماء بولتی کیوں نہیں، کیوں چہرہ چھپایا ہے؟ تو جناب اسماء کہتی ہیں کھولا تو خون پھر بہہ گیا. جناب صدیق اکبر پریشان ہوئے، بیٹے کیا ہوا؟ عرض کی کچھ نہیں، مجھے نہ سچ کی سزا ملی، میں نے وفا اور شریعت دونوں بچائی ہیں. تو ابو جال نے مجھے تھپڑ مارا ہے، پر حضور نہ میں گھبرائی ہوں نہ لڑکھڑائی ہوں. سونیا میں کھانا پکا کے لائی ہوں. اور پھر کھانا کھول دیا، کھانا کھانے لگے. پہلا لقمہ جناب صدیق اکبر کے حلق میں گیا تو آنسو بھی ذرا بہہ گئے کھول کے. کیا دعا ہے، کیا انداز ہے، غار ثور کے اندر کیا حسن ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت اسماء کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. کیا دعا دی؟ فرمایا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. یارو اتنا مہنگا سچ بولا لوگوں نے، اتنی مہنگی دیانتداری کی، اور یہاں ہمارا منظر کیا، جھوٹ پہ جھوٹ، دگے پہ دگا، فریب، غلط بیانی. کبھی بھی اپنی زندگی اپنے اخلاق کو سنواریں. یہ زبان بڑی قیمتی ہے، یہ کلمہ پڑھ لے تو بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ بڑی قیمتی ہے، یہ بڑی قیمتی، اور یہ دل بڑا قیمتی ہے. اس کو آلودہ نہیں کرنا، اسے جب بھی کھلانا ہے حلال ہی کھلانا ہے.